ما الفرق بین الجمل الآتیہ، یعنی آنے والے جملوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا جملہ ہے انا زیدن کریم، دوسرا جملہ ہے انا زید کریم، اور تیسرا جملہ ہے انا زید کریم۔ پہلے جملے میں انا کا مابعد زیدن حالت نصبی میں ہے اور کریم حالت رفعی میں ہے، جبکہ دوسرے جملے میں انا کا مابعد زید حالت رفعی میں ہے اور کریم بھی حالت رفعی میں ہے، اور تیسرے جملہ میں انا کا مابعد زیدو، اس پر بھی علامت رفع ہے، اور کریمن یہ حالت جر میں ہے۔ تینوں جملوں میں زید کا اعراب مختلف ہے، جبکہ پہلے کے دو جملوں میں کریمن کا اعراب یکساں ہے، اور تیسرے جملے میں کریمن کا اعراب جو ہے یہ اوپر کے دونوں جملوں سے مختلف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کیونکہ پہلے جملے میں انا زیدن کریمن، یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کا اسم ہے، اور کریمن اس کی خبر ہے۔ چونکہ حرف مشبہ بالفعل جو ہوتا ہے وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع کرتا ہے، اس لیے زید اس کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، جبکہ کریمن اس کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ شاکر علیم۔ یہاں دیکھیں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ کلمہ جلالت اس کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، جبکہ شاکر علیم ان کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کلمہ جلالت ان کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، جبکہ غفور الرحیم ان کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے۔ اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں انا زید کریم۔ یہاں جو انا ہے یہ حرف مشبہ بالفعل نہیں بلکہ یہ حرف ایجاب ہے۔ حرف ایجاب بمعنی نام ہے۔ اس شخص کے جواب میں کہا گیا کہ جس نے پوچھا ازید کریم، کیا زید مہربان ہے؟ تو کہنے والے نے کہا انا زید کریم، ہاں زید مہربان ہے۔ تو یہ انا حرف ایجاب ہے۔ اس کی بھی مثال قرآن پاک میں موجود ہے، قالوا ان هذان لساحران۔ یہ فرعونیوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ ہاں یہ دونوں جادوگر ہیں، لیکن ان هذان لساحران یہ وہ قرأت نہیں جس کو ہم عرب پڑھتے ہیں، ٹھیک، یعنی قرأت عاصم بروایت حفص جو ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن شعبہ عاصم کی قرأت میں اس کو ان هذان لساحران پڑھا گیا ہے، اور وہاں پر یہ ان حرف ایجاب ہے، یہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے، یہ ہاں کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ رہا اس کا جواب کہ یہاں ان حرف ایجاب ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، زید مبتدا ہے، کریم اس کی خبر ہے۔ اب تیسرا جملہ دیکھتے ہیں انا زید کریم۔ یہ کیا ہے؟ یہاں انا نہ تو حرف ایجاب ہے نہ حرف مشبہ بالفعل ہے، بلکہ یہ بذات خود فعل ہے، فعل امر ہے، یا انا یا انوں سے بمعنی کراہنا، ٹھیک، یہ فعل امر ہے، اور زید جس پر علامت رفع ضمہ ہے یہ منادى مفعول به ہے، اس سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے، اور کریمن جو ہے تو یہاں جو ہے کاف حرف تشبیہ حرف جار ہے، ٹھیک، اور ریم کا معنی ہے خالص سفید اٹھنی، اس کا معنی ہوگا انا زید کریمن، یعنی اے زید تو کرا خالص سفید اٹھنے کی طرح، اے زید تو کرا خالص سفید اٹھنے کی طرح۔ اس کی بھی نظیر حدیث پاک میں موجود ہے اثبت وحد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ یہ اس وقت حضور نے فرمایا جب سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم تھے، تو جبل احد جو ہے وہ حرکت میں آ گیا، تو سرکار نے فرمایا اثبت احد، یعنی اے احد تو ٹھہر جا۔ اب احد جس پر علامت رفع ہے یہ بھی اس لیے مبنی ضم ہے چونکہ یہاں یا حرف ندا محذوف ہے، اور یہ منادى مفعول به ہے۔ تو یہ رہی آج کی بات کہ انا زیدو کریمن میں انا فعل امر ہے، زیدو یا حرف ندا یہاں محذوف ہے، اور یہ منادى مفعول به
ٹھیک، مفرد ہونے کی وجہ سے مبنی پر ضم ہے۔ کریمن میں کاف حرف جار ہے، ریم اسی کاف حرف جار کا مدخول ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، جبکہ انا زیدن کریمن میں انا حرف ایجاب ہے، زید مبتدا ہے، کریمن خبر ہے، جبکہ یہاں پہلی عبارت میں انا زیدن کریمن میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے، زید انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، جبکہ کریمن اسی کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے۔